ابو لہب کی بیوی جمیل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں اپنے شوہر کے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ وہ جنگل سے کاٹے دار لکڑیاں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی اور کفار مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتی۔ سورہ لہب کی تفسیر بیان کرنے کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ لہب کی موضوع کا واقعہ بیان کروں گی۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ سورہ لہب میں ابو لہب اور اس کی بیوی کے برے انجام اور تباہی کا ذکر ہے۔ ابو لہب کا نام عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب اور اس کی بیوی کا نام جمیل ہے۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے اور برابر اسی فکر و کوشش میں رہتے کہ کس طرح اسلام اور مسلمانوں کا نام اس دنیا سے ختم ہو جائے۔ سورہ لہب کے نزول کا واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان دعوت دینے کا حکم فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے کے لیے صفا پہاڑ پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے شروع کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر قریش کے لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر کھڑا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم اس بات پر یقین کرو گے؟ سبھی نے یک زبان ہو کر کہا ہاں ہم ضرور یقین کریں گے، آپ سے تو ہم نے سچ کے سوا کوئی بات سنی ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں آخرت کے دردناک عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا صرف یہی کہنے کے لیے ہمیں یہاں بلایا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر اٹھا لیا۔ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی۔ بہن آپ سورہ لہب کی تلاوت کرتے اور اس کا ترجمہ بتا دیں۔ جی بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ اللہب مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائیں۔ آپا آپ اس آیات کی کچھ تشریح کر دیں تاکہ تمام لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ سورہ لہب کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ بربادی کسی اور کی نہیں بلکہ خود ابو لہب ہی کے لیے ہے اور وہ برباد بھی ہوا۔ ابو لہب اس طرح برباد ہوا کہ جنگ کے بدر کے 7 روز بعد اسے ایک زہریلی پھنسی نکل آئی۔ گھر والے بیماری لگنے کے ڈر سے اس سے الگ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں مر گیا۔ مرنے کے بعد بھی اس کی بربادی لوگوں نے دیکھی کہ 3 دن تک اس کی لاش یوں ہی پڑی سڑتی رہی، کوئی دفن تک دینے کو تیار نہیں تھا۔ آخرکار بدبو پھیلنے کی وجہ سے گھر والے مارے شرم کے مزدوروں کو بلوا کر ایک گڑھے میں ڈلوا دیا۔ اس طرح وہ اپنے برے انجام کو پہنچا۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب۔ نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو مال و دولت اولادوں کی کثرت سے نوازا تھا جس پر وہ بڑا ناز کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب نے اسے پکڑا تو تباہی و بربادی سے نہ تو اس کا مال بچا سکا اور نہ ہی اس کی اولاد۔ یہ تو دنیا میں اس کا انجام ہوا۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ۔ وہ عنقریب ایک دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچ سکے گا اور دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ۔ اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے اس کے گلے میں خوب بٹی ہوئی ایک رسی ہوگی۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی تباہی و بربادی کا ذکر فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی بیوی کی تباہی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابو لہب کی بیوی جمیل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں اپنے شوہر کے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ وہ جنگل سے کاٹے دار لکڑیاں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی اور کفار مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتی، اس لیے وہ بھی جہنم کی آگ میں داخل ہوگی۔
جمیل کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ایک مضبوط لوہے کا پھندا ڈالیں گے اور وہ دنیا میں بھی رسی سے گلا گھٹ کر بہت بری موت مری۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کا یہ برا انجام اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا اور الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور آپ کو طرح طرح سے ستایا۔ سورہ لہب سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نیک اور اچھے لوگوں کو برا بھلا کہنا، ان کو ستانا، کسی بھی طریقے سے پریشان کرنا دین و آخرت دونوں کی تباہی و بربادی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو نیک راہ پہ اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ اب بھی زدنی علما، اب بھی زدنی علما۔